بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس دہم میں شامل نصاب معروف شاعر جناب فراق گورکھپوری کی غزل کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ جی ہم بات کریں گے فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل کی مشق میں دیے گئے سوالات اور ان کے جوابات کی۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ فراق گورکھپوری 1896 یعنی 1896 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1982 کو ہوا۔ فراق کی شاعری میں صداقت جذبات، اشاریت، کیفیت اور ہمہ ملتی ہے۔ فراق اپنی شاعری میں استعاروں اور تشبیہات کی مدد سے ندرت پیدا کرتے ہیں۔ جی غزل کے مشقی سوالات میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس غزل کے مطلع کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ غزل کے مطلع میں شاعر اپنے محبوب کی بے رخی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بظاہر تمہارے اور میرے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوئی، رسم و راہ اور رابط باہم بھی قائم ہے، مگر ان سب میں وہ پہلی سی گرم جوشی اور ذوق و شوق نہیں رہا۔ میں تمہاری نظر کو پہچانتا ہوں، اب ان نظروں میں میرے لیے پہلی سی محبت اور التفات نہیں رہا۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے کس شے کو جزو زندگی کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے غم کو جزو زندگی کہا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی غم اور پریشانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ غم حیات انسانی کا لازمہ ہے۔ چوتھے شعر میں شاعر نے زندگی کے بارے میں کیا خیال پیش کیا ہے؟ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے فکر و عمل سے اپنی اس دنیا کو بھی بہتر بنائے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور آنے والی دنیا کی بہتری کا بھی سامان کرے۔ زندگی میکدہ یا خانقاہ میں بسر کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ میکدہ عیش و عشرت اور بے فکری کا استعارہ ہے، اور خانقاہ کے الفاظ سے مراد ہے صحیح کو ترک کر کے صرف مصروف عبادت رہنا، اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے فکر و کوشش نہ کرنا۔ اگلا سوال ہے کہ 7ویں شعر میں انسان کا کیا مرتبہ بیان ہوا ہے؟ تو اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ انسان اگرچہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مگر اس کو علم و عمل کی ایسی قوت دی گئی ہے جو اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، اسے اپنے رب کا قرب عطا کر سکتی ہے۔ انسان اپنی کوشش اور علم سے اتنی بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ شمس و قمر بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ ہیچ ہے مطلب کمتر ہیں۔ کس بات میں شاہ و گدا کا امتیاز نہیں ہے؟ بقول شاعر راہ عشق میں گدا و شاہ کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، یعنی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں عام انسان سے لے کر بڑے بڑے بادشاہ تک تخت و تاج کو ٹھکرا کر فقیر ہوئے ہیں۔ عشق مساوات کا قائل ہے۔ مساوات مطلب برابری، سب کو ایک جیسا بنا دیتا ہے۔ اس کی راہ پر چلنے والوں میں کوئی امیر غریب، چھوٹا بڑا اور ادنا والا نہیں رہتا۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر نے عشق کے متعلق کیا بات کہی ہے؟ تو عشق کے متعلق شاعر کا کہنا ہے کہ عشق حقیقی دراصل مالک حقیقی تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس راہ کا اختیار کرنا اپنی کوشش اور اختیار سے ممکن نہیں۔ اس کی توفیق بارگاہ الہی سے عطا کی جاتی ہے، انسان اسے خود حاصل نہیں کر سکتا۔ عشق گناہ نہیں بلکہ توفیق الہی سے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔